بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مولانا ڈاکٹر کیسر بلال اور میں کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں استاد کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق بات کریں گے، چونکہ عام طور پر مسلمانوں کی عادت رہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے مسائل کو عامۃ الناس کے سامنے لایا جائے۔ زکوٰۃ آج کی اس ویڈیو میں ہم جن چیزوں کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے ان میں سب سے پہلے زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اور زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب الادا ہے، اور زکوٰۃ کن چیزوں کے اوپر واجب ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃیبل آئٹمس کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یعنی کون سے لوگ زکوٰۃ کو وصول کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ ان باتوں پر انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ کی لغوی معنی، جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی لغوی معنی پاک کرنے کے آتے ہیں، اور اگر ہم اس زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف بیان کریں تو زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف سادہ سے الفاظ میں اگر میں کروں تو مخصوص مال میں سے خاص مقدار متعین شرائط کے ساتھ مخصوص لوگوں کو ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس تعریف میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا: مخصوص مال، خاص مقدار، متعین شرائط اور مخصوص لوگوں کو ادا کرنا۔ تو ان 4 باتوں کا ذکر کیا، تو آج ابھی میں ان 4 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز مخصوص مال، یعنی کون سا وہ مال ہے جن کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو ان مخصوص مال میں سے 4 چیزیں ہیں: گولڈ، سونا، سلور یعنی چاندی، ہارڈ کیش یعنی نقدی، اور بزنس گوڈز یعنی مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ استعمال کے لیے اگر کسی کے پاس مہنگا سے مہنگا سامان موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں۔ گھر میں کروڑوں روپے کی جو ہے اور سامان ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی ہے، اس کے علاوہ دیگر استعمال کے لیے کپڑے ہیں، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ میں یہاں پر زکوٰۃ کے باقی سیکٹرز کو ٹچ نہیں کر رہا، یعنی زکوٰۃ ایگریکلچر گڈز کے اوپر بھی، زرعی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو اس پر الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اسی طرح جانوروں یعنی مویشیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، گائے کے اوپر، بکریوں کے اوپر، اونٹ کے اوپر، تو اس کا نصاب الگ ہے۔ تو وہ فی الحال اس ویڈیو میں اس پر ہم بات نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا کہ 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پہلی چیز گولڈ، سلور، ہارڈ کیش اور بزنس گڈز، ٹھیک ہے، یہ وہ مخصوص مال ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر میں نے کہا متعین مقدار کیا چیز ہے۔ متعین مقدار یہ ہے کہ 2.5%، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں پہلے سے بتایا گیا ہے، خاص شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو خاص شرائط کیا ہیں؟ تو 2 شرطیں ہیں اس کے لیے۔ ایک کو کہا جاتا ہے نصاب، ان 4 چیزوں کا نصاب کے برابر ہونا، اور دوسرا حولان حول یا کمپلیشن آف ایئر، کہ ان 4 چیزوں کے اوپر یہ 4 چیزیں جو ہیں گولڈ، سلور، کیش اور بزنس گوڈز، یہ چاروں کی چاروں چیزیں نصاب کے برابر ہو، اور کیا ہو، کمپلیشن آف ایئر، اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ کتنا کریں گے؟ 2.5%۔ اچھا، پھر چوتھی چیز کن کو ادا کریں گے؟ وہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے مصارف زکوٰۃ۔ تو مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں خود بتلا دیے ہیں کہ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ تو اس پورے اس کا ایک خلاصہ ہو گیا۔ اب میں ایک ایک چیز کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ پہلے بات کرتا ہوں گولڈ کے اوپر۔ اگر کسی کے پاس ان 4 چیزوں میں سے باقی 3 چیزیں نہیں ہیں،
صرف گولڈ ہے، تو گولڈ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کتنا نصاب چاہیے؟ تو وہ ہے 7.5 تولہ، یعنی 7.5 تولہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم گرام میں اس کی مقدار معلوم کریں تو تقریباً 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کتنا کرے گا؟ 87 گرام تولی کی قیمت نکالنے کے بعد 2.5% کے حساب سے جتنی رقم بنتی ہے تو وہ مصارف زکوٰۃ وہ ان 8 لوگوں کو ادا کرے گا جو ان کو قرآن نے ہمیں خود پہلے سے بتلا دیا ہے۔ یہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ صرف اگر کسی کے پاس گولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، اگر کسی کے پاس صرف سلور ہے، باقی 3 چیزیں نہیں ہیں، گولڈ نہیں ہے، کیش نہیں ہے اور بزنس گڈز نہیں ہے، صرف سلور ہے، تو اس کے لیے نصاب کتنا ہے؟ تو اس کے لیے نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی 52.5 تولہ۔ اگر گرام میں اس کی مقدار ہم معلوم کرنا چاہیں تو گرام میں اس کی مقدار 612 گرام بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس صرف سلور ہے تو صرف سلور کی صورت میں 612 گرام اگر سلور موجود ہے تو اس کی کیا کریں گے؟ ایویلویشن کرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے وہ رقم انہا کر کے وہ مستحق زکوٰۃ کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 چیزیں تو کلیئر ہیں، آسان بھی ہے، کلیئر۔ اب آ جاؤ کیش کے اوپر۔ تو کیش کے اوپر کس کو اگر کسی کے پاس کیش کی مقدار کتنی ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے لیے شریعت کے اعتبار سے جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ گولڈ اور سلور میں جس کی قیمت کم ہے اس کو معیار بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں فقراء کو زیادہ فائدہ ہو۔ میں واضح کر دیتا ہوں، یعنی چونکہ گولڈ کی قیمت زیادہ ہے اور سلور کی قیمت کم ہے تو لہٰذا کیش اور بزنس گڈز کے لیے جو معیار بنے گا، سٹینڈرڈ بنے گا، وہ بنے گا سلور۔ چونکہ عام طور پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے زمانے میں، یعنی آج کے ڈیٹ میں وہ ہے تقریباً کتنی؟ 49 یا 50 ہزار۔ تو اب اگر کسی کے پاس ہارڈ کیش میں یعنی نقدی میں اگر 50 ہزار روپے موجود ہیں اور اس پر سال گزر جائے تو یہ شخص 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ہر چیز کی الگ الگ، یعنی صرف گولڈ یا صرف سلور یا صرف کیش یا صرف بزنس گڈز۔ چھوٹی چیز کیا ہوئی؟ بزنس گڈز۔ کہ اگر بزنس گڈز کی مقدار کسی کے پاس دکان میں کپڑا ہے تو یہ کپڑا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جس کو وہ بیچ رہا ہے، تو اس کی مقدار کتنی ہوگی کہ وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اس کے لیے معیار سلور ہے۔ یعنی اگر اس شخص کے پاس اس دکان میں بیچنے والی چیز کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ شخص اپنی اس دکان پر سال گزرنے کے بعد ان بیچنے والی چیزوں کی قیمت لگا کر وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کو منہا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے 4 چیزوں کی بات کی جب اگر وہ الگ الگ ہوں۔ اب اگر کسی کے پاس ان 4 چیزوں کے اندر 4 چیزوں میں سے کوئی سی 2 یا 3 چیزیں موجود ہیں، یعنی ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا، 10 تولہ چاندی اور کچھ 10,000 روپے نقدی موجود ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو ایسے شخص کے لیے پھر وہ نہ گولڈ کا معیار نہیں ہوگا بلکہ کیا معیار ہوگا؟ پھر سلور۔ ان تمام چیزوں کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا، اگر یہ تمام کی تمام چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 50,000 روپے سے اگر ایکسیڈ کرتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو یہ شخص یہ زکاتیبل آئٹم میں آ جائیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس بزنس گڈز میں سے کچھ ہے، کچھ سلور ہے، کچھ، یعنی اگر ان 4 چیزوں میں سے 2 یا 3 چیزیں موجود ہوں تو پھر وہ الگ کسی ایک کے معیار کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سلور ہی کو سٹینڈرڈ رکھا جائے گا۔ سلور کے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر
اگر وہ تمام چیزوں کی قیمت پہنچتی ہے یا اس سے بڑھتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گی. ٹھیک. اب ایک اور اہم مسئلے کے اوپر کہ کسی کے پاس اگر نقدی ہے تو نقدی کی صورت میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ نقدی میں یعنی کیش کے اندر کون کون سی چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی اور کون کون سی چیزیں ایکسکلوڈ کریں گے یا ڈیڈکٹ کریں گے. زکاتیبل کیش کے لیے جو ایک فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ کیش جو آپ کے پاس ہے پلس اماؤنٹ ریسیویبلس مائنس اماؤنٹ پیبل، جو ریمیننگ جو اماؤنٹ بنتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکاتیبل کیش ہے، یعنی اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. ریسیویبل اور پیبل کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے. ایک شخص کے پاس کچھ رقم ہے، مثال کے طور پر زید کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور زید نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے جس کی مالیت بھی 1,00,000 ہے، یعنی ابھی تک وہ پیسے ان کو ملے نہیں ہیں، ریسیویبلز ہیں، ان کو ملنے ہیں. تو زید کیا کرے گا؟ جب زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرے گا تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں زید اپنے 1,00,000 روپے کے ساتھ جو ان کے پاس جیب میں موجود ہیں 1,00,000 روپے اس ریسیویبلز کو بھی ساتھ میں ملائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بھی زکاتیبل کیش میں آئے گا. اسی طرح زید کے اوپر بھی کسی کا قرضہ ہے، مثال کے طور پر زید نے کسی سے کوئی چیز لی ہے اور اس کو اس کی ادائیگی 1 مہینہ 2 مہینہ میں کرنی ہے، تو وہ اس کی مالیت ہے 50,000. تو زید کیا کرے گا؟ اپنے 1,00,000 روپے جو اس کے جیب میں ہے وہ اور 1,00,000 روپے جو اس نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے جو اس کو وصول ہونے ہیں وہ جمع کرے گا، یعنی 1,00,000 جمع 1,00,000 2,00,000 روپے ہو گئے. اور اکاؤنٹ پیبل یعنی جو قرضہ اس کو ادا کرنا ہے تو وہ اپنے اس اماؤنٹ سے مائنس کر دے گا، منہا کر دے گا، ڈیڈکٹ کر دے گا. تو 2,00,000 مائنس 50,000 روپے کر دے گا تو نیٹ اماؤنٹ اس کے پاس آ جائے گی 1,50,000 روپے. اب زید کیا کرے گا؟ اب زید کو 1,50,000 روپے کے اوپر کیا کریں گے؟ زید جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو کیش کے حوالے سے کہ کیش میں کون سی چیز کیا ہے. کیش میں ریسیویبلز کو ایڈ کریں گے اور پیبلز کو ڈیڈکٹ کریں گے، یعنی وہ پیسے جو زید کو وصول ہونے ہیں، جو ان کو حاصل ہونے ہیں، وہ اپنے کیش میں ایڈ کرے گا اور جو پیسے زید کو ادا کرنے ہیں ان کو وہ منہا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جو نیٹ کیش ہے وہ زکاتیبل کیش میں آئے گا. اب ان دو چیزوں کی تھوڑی اور تفصیل ہے، ریسیویبلز کی بھی اور پیبلز کی بھی. یعنی وہ پیسہ جو زید کو وصول ہونا ہے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم بنتی ہے کہ اگر زید نے کوئی انوینٹری بیچ دی ہو، کسی کو کوئی سامان بیچ دیا ہے اور وہ ابھی تک وہ پیسے حاصل نہیں ہوئے تو یہ پیسے کیا کرے گا؟ زید اپنے اس میں شامل کرے گا، خواہ اس کے اوپر 1 سال 2 سال 3 سال جتنے سال بھی گزر جائے، لیکن وہ ان پیسوں کو اپنے نیٹ کیش میں جو اس کے جیب میں پیسے ان پیسوں میں اس کو شامل کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی ریسیویبلز کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی. پہلے کو کہا جاتا ہے اسٹرانگ ریسیویبلز. اسٹرانگ ریسیویبل ان ریسیویبلز کو کہا جاتا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ قوی وصولیابی، یا جس کو ہم کہیں گے اسٹرانگ ریسیویبلز، کہ جو کسی انوینٹری کی پرچیز ہونے میں جو پیسے ان کو آنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرے کو کہا جاتا ہے میڈیم ریسیویبلز. میڈیم ریسیویبلز سے مراد وہ ریسیویبلز ہیں جو کہ زید اپنا کوئی فکس ایسٹ آگے بیچ دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو پیسے ان کو آنے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ میڈیم ریسیویبلز ہے. یہ اور تیسری چیز ہے اگر زید نے کسی کو اپنی سروسز دی ہیں، کسی کو ٹیوشن پڑھایا ہو، کسی کو جو ہے کسی اور ٹیچنگ کی ہو یا کوئی اور سروسز دی ہوں
تو سروسز کی صورت میں جو ریسیویبلز ہیں ان کو کہا جاتا ہے ویک ریسیویبلز. تو ان تینوں میں تفصیل یہ ہے کہ جو اسٹرانگ ریسیویبلز ہے وہ ہر سال زید اپنے اماؤنٹ میں اپنے جو ان کے کیش ان ہینڈ ہے اس میں وہ ہر سال وہ اس کو انکلوڈ کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر وہ ہر سال اس کو انکلوڈ نہیں کر رہا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سال اس کو یہ اماؤنٹ حاصل ہو جائے، مثال کے طور پر زید نے کسی کو کوئی سامان کپڑا بیچ دیا، 2020 میں بیچ دیا. اب اس زید کو 2022 میں، 2024 میں یا 2025 میں وہ کپڑے کا اماؤنٹ اس کو ریسیو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب زید کیا کرے گا؟ تو 2020 سے لے کر 2025 5 سال تک ہر سال یہ 1 لاکھ روپے جو کپڑے کی صورت میں، کپڑے کے بیچنے کی صورت میں جو اس کو حاصل ہونے ہیں، وہ 5 سال تک اس کی کیش ان ہینڈ میں اس کو ملائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ ہم بات کر رہے ہیں اسٹرانگ ریسیویبلس کی. باقی میڈیم اور ویک ریسیویبل جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، ان دو صورتوں میں جس سال یہ پیسے حاصل ہو جائیں، یعنی اس کو اگر ہم تھوڑی سی ٹرمینالوجی میں بات کریں کہ 2020 میں کوئی فکس ایسٹ بیچ دیا زید نے، تو اس کو کہا جاتا ہے ریسیویبل کی ریکگنیشن، یعنی پیسے اتنے حاصل ہونے ہیں. اور اسی طرح یا زید 2020 میں وہ پیسے کیا کر دیے، کسی کو ٹیوشن دے دی، کچھ پیسے ان کو ملنے ہیں پر ملے نہیں ہیں. یہ میڈیم اور ویک ریسیویبلس کو زید کیا کرے گا؟ زید اس سال جمع کرے گا جس سال یہ پیسے ان کو حاصل ہو جائیں، یعنی تمام سالوں کی زکوٰۃ میں شامل، تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے ریسیویبل کیا خلاصہ کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ اگر کیش کسی کے پاس موجود ہے تو کیش ان ہینڈ میں ریسیویبلس کو شامل کرے گا. ٹھیک ہے، تو ریسیویبلس میں کون سی ریسیویبلس؟ اسٹرانگ ریسیویبلس کو ہر سال شامل کرے گا جتنے سال وہ پیسے ان کو وصول نہیں ہوئے. لیکن میڈیم اور ویک ریسیویبلس میں وہ اس سال صرف زکاتیبل کیش میں شامل کرے گا جس سال جو ان کو یہ اماؤنٹ ریسیو ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ریسیویبلس کی بات ہوئی. اب تھوڑی سی تفصیل اکاؤنٹ پیبل کے اوپر. اماؤنٹ جو پیبل ہے یعنی لائبلٹی، جس کو کہتے ہیں قرض. تو قرض کی عام طور پر 2 صورتیں بنتی ہے. ایک کو کہا جاتا ہے شارٹ ٹرم لائبلٹی، دوسرے کو کہا جاتا ہے لانگ ٹرم لائبلٹی. یعنی مختصر مدت کے لیے قرضہ اور طویل مدت کا قرضہ. تو زید جب اپنی کیش کو زکاتیبل کیش نکالے گا تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنا قریب مدت جو قلیل مدت کا جو قرضہ ہے، شارٹ ٹرم جو لائبلٹی ہے، وہ منہا کرے گا. یعنی جو ان کو 1 سال کے اندر کسی کو ادا کرنے ہیں، وہ پیسے تو وہ اپنے زکاتیبل کیش سے الگ کرے گا. لیکن اگر اس سے زیادہ کا ہے، 10 سال 20 سال 25 سال، ٹھیک ہے، تو وہ اماؤنٹ وہ اپنے اس میں منہا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، مثال سے سمجھ لیں، پھر میں آگے ٹریڈیبل اماؤنٹ کی طرف جاتا ہوں. کیش کے متعلق جو باتیں میں نے کی، میں نے 3 بڑی باتیں کی. میں نے کہا کہ زکاتیبل کیش یعنی وہ نقدی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس کچھ نقدی ہے تو اس نقدی میں جو ریسیویبلز ہیں ان کو شامل کرے گا، اور پیبل جو ہیں جو ان کو ادا کرنے ہیں، ادائیگی جو کرنی ہے، ان کو وہ منہا کرے گا. تو جو نیٹ کیش بنے گا تو وہ زکاتیبل کیش ہوگا. ٹھیک ہے، ریسیویبلز میں نے کہا کہ جو اسٹرانگ ریسیویبل ہے تو وہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اسی طرح میڈیم اور ویک ریسیویبلز میں وہ ہر سال نہیں بلکہ جس سال وہ پیسے ان کو وصول ہو جائیں تو وہ کیش میں شامل کرے گا. اسی طرح پیبلز میں ادائیگی میں اگر اس کا قرضہ ایسا ہے کہ جو اس نے سال کے اندر 8 مہینے 6 مہینے 9 مہینے 2 مہینے 1 مہینے کے اندر ادا کرنے ہیں تو وہ پیسے تو وہ زکوٰۃ سے منہا کرے گا، یعنی زکاتیبل اماؤنٹ سے منہا کرے گا.
اور جو اس کا اگر لانگ ٹرم کا قرضہ ہے تو وہ منہا نہیں کرے گا. یہ تو ہو گئی کیش کے حوالے سے. اب چوتھی چیز رہ گئی ہے وہ ہے بزنس گڈس، یا جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیبل گڈس یا ٹریڈیبل آئٹمس، مالی تجارت. تو مالی تجارت کے لیے زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس مال پڑا ہوا ہے اور تجارت کے لیے ہے، تو پہلے تو یہ سوال سمجھ لیجئے کہ کون سا مال مالی تجارت میں شمار ہوگا اور کون سا مال مالی تجارت میں شمار نہیں ہوگا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جس وقت اگر کوئی شخص کوئی چیز لے رہا تھا، پلاٹ لے رہا تھا، کوئی سامان لے رہا تھا، اس نیت سے، دیکھو انٹینشن بڑی ضروری ہے، اس نیت سے کہ اس سے میں آگے کماؤں گا، اس کو میں تجارت کی نیت سے اس نے وہ پراپرٹی لی، وہ سامان لیا، تو ٹھیک ہے. اور پھر جس وقت وہ بیچ رہا تھا اس کی نیت اس وقت تک یہی تھی کہ وہ پراپرٹی وہ تجارت ہی، یعنی منافع کی نیت سے اس نے لیا اور منافع کی نیت سے ہی اس کو وہ بیچ رہا ہے. تو ایسے مال کو زکاتیبل اماؤنٹ یا ایسے جو بزنس گڈز یہ زکاتیبل آئٹم میں آئے. اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی مال موجود ہے، میراث میں کچھ مال مل گیا ہے ان کو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کسی نے عام استعمال کے لیے کوئی چیز لے لی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. پلاٹ آپ نے اس نیت سے لے لی کہ میں اس کے اوپر گھر بناؤں گا اور اس میں رہوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پلاٹ لیتے وقت یہ نیت تھی کہ اس پلاٹ کو میں ابھی لے لوں گا، آگے اس کی قیمت بڑھ جائے تو پھر میں اس کو بیچ دوں گا اور مجھے منافع ہو جائے گا، تو یہ پھر کس میں آئے گا؟ بزنس گڈز میں آئے گا، زکاتیبل آئٹم میں آئے گا. تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ پھر دو شرطیں میں نے بیان کی بزنس گڈز کے لیے. پہلی چیز تو میں نے یہ بیان کی کہ اس کی مالیت کتنی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، تو میں پہلے بیان کر چکا. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر اس پراپرٹی یا بزنس گڈز کی قیمت بنتی ہے تو زکوٰۃ تو فرض ہے، ٹھیک ہے. دوسری میں نے یہ بات کی کہ کون سا مال بزنس گڈز میں آئے گا، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ منافع کی نیت سے، تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور منافع کی نیت سے بیچ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بیچنے والی نیت، منافع والی نیت آخر تک موجود رہے. تو یہ جو مال ہوگا یہ زکاتیبل اماؤنٹ میں آئے گا، ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور بات، اہم بات جو ابھی ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ زکاتیبل گڈز میں یا بزنس گڈز میں کون سی ویلیو کا اعتبار کرے گا، یعنی کاسٹ کا اعتبار کرے گا یا مارکیٹ ویلیو کا اعتبار کرے گا. مثال کے طور پر زید نے ایک پلاٹ لے لیا اور پلاٹ کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. یہ 10 لاکھ روپے کاسٹ تھی پلاٹ کی، تو اس نے 10 لاکھ روپے پہ پلاٹ لیا اور 5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے. لیکن اب مارکیٹ ویلیو پلاٹ کی ہے 20 لاکھ. تو اب زید کیا کرے گا؟ زید 10 لاکھ کے بجائے مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی 20 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی کاسٹ کے اوپر نہیں بلکہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر. اسی طرح اگر مارکیٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے، کاسٹ تھی 10 لاکھ روپے لیکن ابھی اس پلاٹ کی قیمت ہے 5 لاکھ، تو اب زکوٰۃ ادا کرتے وقت وہ 5 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا. کس کے اوپر نہیں کرے گا؟ 10 لاکھ کے اوپر نہیں کرے گا. تو یہ کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے. اچھا، چوتھی چیز کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ ان کو کہا جاتا ہے مصارف زکوٰۃ. مصارف زکوٰۃ کے متعلق دو باتیں اہم سمجھ لیجیے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ، مصارف، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ میں اور آپ متعین نہیں کریں گے، بلکہ وہ پہلی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 60-61 کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ، آیت کے اندر وہ آٹوں
مسارے بیان کر دیے ہیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، غارمین ہیں، ابن سبیل ہیں، اور رقاب غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک. لیکن دوسری بات، کون سا شخص مسکین ہے، کون سا شخص فقیر ہے یا نہیں، تو اس کو متعین کرنے کے لیے کون سا کیا کرائیٹیریا ہے. تو اس کو متعین کرنے کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ ہے کیا، وہ ہے 5 چیزیں. یعنی ہم تو اس میں سے ان کی ہم 5 چیزیں دیکھیں گے. اگر ان کے کیش، گولڈ، سلور، بزنس گڈز اور ضرورت سے زائد سامان، اگر یہ 5 چیزوں کی قیمت ہم بنائیں گے، اگر ایک شخص کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہیں اور وہ اس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، تو یہ شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. 5 چیزیں میں نے بیان کی، 4 چیزیں تو پہلے میں نے بیان کی، 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان اگر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے، بلکہ اگر ان 5 چیزیں، یعنی ان کے پاس کچھ گولڈ بھی نہیں ہے، سلور بھی نہیں ہے، ہارڈ کیش بھی نہیں ہے، بزنس گڈز بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ سامان جو عام طور پر گھر میں پڑا رہتا ہے اور اس پر سال گزر جائے اور اس کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے. گھر میں قیمتی ڈنر سیٹ پڑے ہیں اور کوئی سامان پڑا ہے، ایسا سامان پڑا ہے جس کی سال گزرنے تک اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور وہ استعمال میں نہیں آیا، تو یہ ضرورت سے زائد استعمال ہے. تو ان سامان کی قیمت لگائی جائے گی. اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر کیا کریں گے، ایسے یہ شخص، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ اگر اس کی قیمت اتنی نہیں بنتی تو یہ شخص مستحق زکوٰۃ کے مستحق ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ اہم باتیں میں نے اس حوالے سے کی. میں آخر میں تمام سیشنز کا سمری آف دا کلاس، جس کو عام طور میری، چونکہ میں استاد ہوں اور کلاس کے آخر میں پھر پوری کلاس کی ایک سمری بیان کرتا ہوں ان 2 منٹس یا 3 منٹس میں. تو میں سمری بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک آخری گزارش کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی بات کو ختم کروں گا. سمری آف دا کلاس یہ ہے کہ آج کے اس ویڈیو سیشن میں جن باتوں کا تذکرہ ہوا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، ہر مسلمان پر اس کو ادا کرنا فرض ہے. کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ مال مویشوں کے اوپر ہے، اس کی ترتیب، اس کا نصاب، اس کا نظام الگ ہے. ایگریکلچر گڈز کے اوپر ہے، اس کی ترتیب، اس کا نظام اور اس کا حساب الگ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے فی الحال. ان 2 سیکٹرز کے علاوہ مخصوص مال، ان میں 4 چیزیں ہیں: کیش، گولڈ، سلور اور بزنس گڈز. ٹھیک ہے، with 2 کنڈیشن، کہ یہ نصاب تک پہنچے اور حولان حول ہو، تو ایک خاص متعین مقدار میں انہا کرنا پڑے گا. 2.5% مخصوص لوگوں کو ادا کریں گے، ان کو کہا جاتا ہے مصارف زکوٰۃ، ان لوگوں کو آپ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. گولڈ، اس کا نصاب 52.5 تولہ گرام میں 87 گرامز. سلور 52.5 تولہ چاندی 612 گرامز اگر گرام میں حساب لگائیں. کیش اور بزنس گڈز کی مقدار اگر اتنی ہے جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃیبل آئٹم میں نہیں آئیں گے. اور پھر مصارف زکوٰۃ کے لیے کون سا شخص مستحق زکوٰۃ ہے، 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا. کیش، ان کے پاس نقدی ہے، ان کے پاس گولڈ ہے یا نہیں، سلور ہے یا نہیں، یا مال تجارت ہے یا نہیں، اور ضرورت سے زائد سامان ہے یا نہیں. اگر ان چیزیں نہیں ہیں یا اگر ہیں اتنی مقدار میں کہ اس کی قیمت
وہ 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं पहुंचती तो फिर इसके ऊपर ज़कात, तो ये शख्स मुस्तहिक ज़कात है, आप इसको ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक समरी ऑफ द क्लास हो। आखिर में आप गुजारिश है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अगर आखिर में अगर कोई बात सुनने वाले सामीन अगर इसमें से कोई बात जो आपको लगे कि इसमें मैंने गलती की है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि फिर मैं उसकी तस्हीह करूं, ताकि आइंदा मैं ऐसी गलती ना करूं। और दूसरी बात कि अगर किसी को कोई सवाल हो तो इस वीडियो के आखिर में, खासकर स्टूडेंट्स जो वीडियो को देखेंगे, अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को, जिस पोर्शन को आप नहीं समझे हो, तो उसको आप कमेंट्स में आप उस सवाल को लिखो, तो मेरे पास एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगी, तो मैं वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को फिर इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ वो पूरी डिटेल में उसकी तफसील बयान कर दूंगा इंशाल्लाह। और इसी तरह ये हमारा फर्स्ट ज़कात शरिया सॉल्यूशंस के अंदर ज़कात सेशन का दूसरा लेक्चर अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह ताला मुझे इन तमाम बातों पर की समझ नसीब फरमाए और सामीन जो उसको सुने उनको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बाइस अजर बना दे, उसको मकबूल बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।